آخر پاکستان میں بار بار بجلی کا بریک ڈاؤن کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان بھر میں گزشتہ روز بجلی کی ترسیل میں طویل تعطل کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی مکمل بحالی رات گئے تک نہ ہو سکی تھی۔ بجلی کے اس تعطل پر پاکستان میں لوگوں نے بڑے بجلی گھروں کے کام کی نوعیت اور یہ سب نظام کیسے چلتا ہے اس بارے میں مختلف بھاری بھرکم نام سنے، لیکن شاید بڑی تعداد میں لوگوں کو اس نظام اور اس کی بحالی کے طریقہ کار سے ناواقف ہوں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کی ترسیل میں یہ تعطل کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی بحالی میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ فریکوینسی فلکچویشن یا کمی بیشی کیا ہوتی ہے؟ پاکستان میں بنیادی طور پر 50 ہرٹز کی فریکوینسی استعمال ہوتی ہے۔ اگر بجلی کی سپلائی 50.8 سے اوپر ہوتی ہے تو پھر سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے، یعنی وہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر بجلی کی ترسیل 50 سے کم یعنی 49 پر آتی ہے تب بھی وہ گریڈ یا سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بریک ڈاؤن میں بجلی کی فریکوینسی کم ہو گئی تھی، اور جب ایک فیڈر یا گرڈ بند ہو جاتا ہے، یہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ دوسرے فیڈر یا گرڈ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرا فیڈر یا گرڈ یہ بوجھ برداشت کر لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ جیسے آپ کے گھر میں بجلی کا ایک نظام موجود ہے اور اس کا ایک مین بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اگر کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور دو مثبت تاریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو گھر میں کہا جاتا ہے کہ فیوز اڑ گیا ہے، اور بورڈ میں ان کا بٹن خودکار طریقے سے ٹرپ کر جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بجلی بنیادی طور پر بجلی گھروں سے آتی ہے، جیسے تربیلا، منگلا، وارسک اور دیگر ڈیم بجلی پیدا کرتے ہیں، اور یہ 500 kV کے تحت پاکستان کے بڑے گرڈ اسٹیشنز کو بجلی فراہم کرتے ہیں، جہاں سے بجلی کو 11 kV لائن پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جو پھر صنعتوں، گھروں اور دیگر صارفین کو فراہم کی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا اور دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بڑے کھمبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہائی وولٹیج کی تاریں ہیں، ان سے دور رہو، یہ 11 kV کی لائن ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بجلی کی ترسیل میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو بجلی کی فریکوینسی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کا اثر پھر گرڈ اسٹیشنز پر پڑتا ہے۔ گرڈ اسٹیشن کو کیسے آن یا آف کیا جاتا ہے، اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان گرڈ اسٹیشنز میں حفاظتی ریلے لگے ہوتے ہیں۔ یہ ریلے خودکار طریقے سے بھی کام کرتے ہیں اور انہیں ڈیوٹی پر مامور اہلکار بھی بند یا آن کر سکتا ہے۔ جب بجلی کی ترسیل یا فراوانی میں کوئی اتار چڑھاؤ یا کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی فلکچویشن ہوتی ہے، تو اس کا اثر گرڈ اسٹیشن پر بھی پڑتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں 8 بڑے گرڈ اسٹیشنز ہیں، جن میں ایک پشاور، ایک صوبہ سندھ، ایک بلوچستان اور 5 گرڈ اسٹیشنز صوبہ پنجاب میں واقع ہیں۔ ان گرڈ اسٹیشنز پر جب بوجھ بڑھتا ہے تو یہ اپنی کیپیسٹی یا استطاعت کے مطابق برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر برداشت نہیں کر پاتے تو یا تو خود بند ہو جاتے ہیں یا انہیں اہلکار بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں تمام گرڈ اسٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان کا لوڈ دوسرے گرڈ پر منتقل ہو جاتا ہے، یوں سارا نظام مکمل بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بیک اپ کا کوئی نظام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو دوبارہ چلانے کے لیے بجلی درکار ہوتی ہے۔ حالیہ بجلی کی ترسیل میں بجلی کی فریکوینسی نیچے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے نیشنل گرڈ ٹرپ کرنے لگے تھے اور وہ لوڈ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بجلی کی بحالی میں کیوں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے؟ بجلی کی ترسیل میں رکاوٹ یا تعطل سے اگر سارے 8 گرڈ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے پھر سے بجلی گھروں کو چلانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کی پیداواری صورتحال دیکھنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شمال سے جنوب یا جنوب سے شمال کی جانب بحالی ہوتی ہے، بلکہ چونکہ ہائیڈل پاور جنریشن خیبر پختونخوا یا شمالی علاقوں میں ہوتی ہے، جیسے تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، تو پھر انہیں پہلے چلایا جاتا ہے۔ حالیہ بریک ڈاؤن کے بعد پہلے وارسک کے بجلی گھر کو چلایا گیا، جس کی ان دنوں سردیوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہے۔ وارسک پاور جنریشن پلانٹ کو چلا کر اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بجلی کی ترسیل شروع کی گئی، اور اس طرح پھر دوسرے اور تیسرے بجلی گھروں کو چلایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں نیوکلیئر پاور پلانٹ چلائے جاتے ہیں، جو کہ کراچی، چشمہ اور دیگر علاقوں میں قائم ہیں۔ پاکستان میں دنیا سے یکسر مختلف نظام ہے، جہاں چترال سے کراچی تک سارا نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر کہیں کوئی نقص ہوتا ہے تو اس سے دوسرے فیڈر یا گرڈ اسٹیشنز بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بجلی کا بیک اپ نظام ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اگر بجلی کی کل پیداوار 10,000 میگا واٹ ہے تو بیک اپ کے لیے اتنی بجلی کیسے ہوگی؟ اس لیے اس نظام کو دوبارہ چلانا پڑتا ہے، اور وہ ان بجلی گھروں سے ہی ہوتا ہے۔